ناظرین اکرامی السلام علیکم، تو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ایپیسوڈ کا آغاز بھی صوفیہ سے ہوتا ہے، جہاں پر صوفیہ بوئینہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بوئینہ بس کر دو۔ جواباً بوئینہ کہتی ہے خالہ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے سپاہیوں پر رحم کروں یا پھر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ لڑوں؟ صوفیہ کہتی ہے تو ایسی بات ہے۔ اب اس کے بعد صوفیہ گھوڑے سے اترتی ہے اور بوئینہ کے ساتھ تلوار کی مشق کرتی ہے۔ اب یہاں پر صوفیہ کہتی ہے بوئینہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے سامنے تمہاری خالہ ہے، تم سمجھو کہ تم عثمان اور بالا سے مقابلہ کر رہی ہو۔ اب اگلے منظر میں بالا خاتون خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ بالا خاتون دیکھتی ہیں کہ حلیمہ کی قبر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہے۔ بالا کہتی ہے خیر ہوگی انشاءاللہ۔ اب وہ خاتون اٹھتی ہے اور اس کے بعد حلیمہ کی قبر پر ایک تعویذ رکھ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب بالا آگے بڑھتی ہے اور اس تعویذ کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے حلیمہ یہ تعویذ تو حلیمہ کا ہے۔ اس کے بعد قبر کی مٹی پر دودھ کا پیالہ گرتا ہے۔ جیسے ہی دودھ مٹی پر گرتا ہے تو مٹی سے ایک پودا نکل آتا ہے۔ اب اس کے بعد بالا پیچھے دیکھتی ہے ایک خاتون کی جانب جو آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بالا اس کو آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے حلیمہ تم حلیمہ ہو؟ بالا کہتی ہے رک جاؤ حلیمہ، مجھے ایک بار اپنا چہرہ دکھا دو۔ بالا اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے اور حلیمہ کی آوازیں لگا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے رک جاؤ۔ اب جیسے ہی بالا اس کو پکڑنے والی ہوتی ہے تو بالا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ گاڑی پر لیٹی ہوتی ہے اور زخمی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالا کیا تم ٹھیک ہو؟ علاؤدین بھی کہتا ہے والدہ کیا آپ ٹھیک ہے؟ تو بالا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اب اگلے منظر میں صوفیہ اور بوئینہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر صوفیہ کہتی ہے کہ تمہارے خاندان کو قتل کرنے والے عثمان کے خلاف تمہارے پاس اتنا ہی غصہ ہے۔ اب یہاں پر بوئینہ غصے سے صوفیہ پر حملہ کرتی ہے اور صوفیہ کی گردن پر چاقو رکھ دیتی ہے۔ بوئینہ کہتی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے عثمان کے دل کو چیر ڈالوں گی۔ صوفیہ کہتی ہے کیا بات ہے اس پرندے کی؟ بوئینہ کہتی ہے کہ میں عثمان اور بالا کو مار ڈالوں گی۔ صوفیہ کہتی ہے ایک شاندار پرندہ ہو تم۔ اب اس کے بعد چند سالوں پرانا منظر دکھایا جاتا ہے جب صوفیہ بالا کی بیٹی حلیمہ کو اغوا کرتی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بالا حلیمہ کے ساتھ آتی ہے اور کہتی ہے حلیمہ آؤ اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اب بالا تمام تر لوگوں کو سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ عثمان صاحب محاذ پر ہیں لیکن انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، جس پر لوگ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ اب بالا گاڑی سے قلین اٹھا کر حلیمہ کو دیتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ بیٹی۔ اب بالا عوام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ سب کو خوش آمدید، ہماری ترقی آپ کی ترقی ہے اور اس کے علاوہ ہماری زمین آپ کی زمین ہے۔ اب یہاں پر صوفیہ کائی لباس میں چھپی ہوتی ہے اور کہتی ہے بالا تم نے میرا استقبال نہیں کیا، میں بھی تم سے تمہاری اولاد چھین لوں گی۔ اب اس کے بعد بالا حلیمہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور صوفیہ چھپ کر یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ صوفیہ کے بعد یہاں پر ایک خاتون آتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے سب کچھ تیار ہے؟ تو خاتون کہتی ہے تیار ہے۔ صوفیہ کہتی ہے کہ آج یہ بچی اس طرح دکھتی ہے؟ تو خاتون کہتی ہے بالکل یہ اس طرح دکھتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے کہ ہم نے اس لمحے کا بہت انتظار کیا، اب وقت آ چکا ہے۔ اب صوفیہ کہتی ہے خاتون سے تم جانتی ہو تم نے کیا کرنا ہے، تم اس باورچی خاتون کو مصروف رکھو گی اور میں اس بچی کو اٹھا لوں گی۔ اس کے بعد بالا الگن سے پوچھ رہی ہوتی ہے الگن کیا سب کچھ تیار ہے؟ الگن کہتی ہے بالکل بالا خاتون سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک سپاہی بھاگتا ہوا بالا خاتون کی جانب آتا ہے اور کہتا ہے بالا خاتون انہوں نے قرارگاہ جانے والے قافلے پر چھاپا مارا ہے۔ بالا کہتی ہے سپاہیوں گھوڑے تیار کرو ہم جائیں گے۔ اب بالا کہتی ہے الگن سے جب تک میرا کام ختم نہ ہو جائے حلیمہ تمہارے پاس امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ الگن کہتی ہے ٹھیک ہے۔ حلیمہ بولتی ہے والدہ آپ مت جائیں۔ تو بالا کہتی ہے میں آ جاؤں گی، میں صرف ایک کام کے لیے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ اب بالا گھوڑے پر بیٹھ کر چلی جاتی ہے تو الگن کہتی ہے حلیمہ پریشان مت ہو، والدہ آ جائیں گی۔ اب اگلے منظر میں حلیمہ دریا کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے اور الگن کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر صوفیہ قلین اٹھائے آتی ہے اور حلیمہ کی جانب دیکھتی ہے۔ صوفیہ حلیمہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے حلیمہ کیا تم سیب کھاؤ گی؟ حلیمہ سیب کو کھینچ دی ہے اور سیب لے لیتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے مجھے یہاں پر آپ کی والدہ نے بھیجا ہے، وہ کہتی ہیں کہ حلیمہ کو لے آؤ، میں آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس جاؤں گی، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ حلیمہ کہتی ہے ہاں۔ صوفیہ کہتی ہے شاباش بیٹی۔ اب اس کے بعد صوفیہ حلیمہ کو اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سے تم میری ہوئی شیطان۔ اب صوفیہ حلیمہ کو اٹھا کر گاڑی کی جانب جاتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میری والدہ کہاں پر ہے؟ تو صوفیہ کہتی ہے اے چھوٹی شیطان۔ اس کے بعد صوفیہ حلیمہ کو بے ہوش کر دیتی ہے اور حلیمہ کے جوتے اتار دیتی ہے اور پاس کھڑی ایک خاتون کو کہتی ہے کہ دریا کے کنارے حلیمہ کے جوتے اور کپڑے پھینک دو اور کہہ دینا کہ حلیمہ دریا میں ڈوب گئی۔ جب وہ حلیمہ کے کپڑے اور جوتے دیکھیں گے تو ان کو شک نہیں ہوگا۔ اب صوفیہ حلیمہ کو اٹھا کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اب بوئینہ کہتی ہے کہ میں انتقام کب لوں گی؟ تو یہاں پر صوفیہ کہتی ہے کہ تم بہت جلد انتقام لوگی۔
بوئینہ کہتی ہے کہ میں اس انتقام کے لیے جیتی ہوں۔ اس کے بعد صوفیہ بوئینہ کو گلے لگاتی ہے۔ بوئینہ کہتی ہے خالہ اور کتنا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد صوفیہ کہتی ہے کہ میں اب جا رہی ہوں۔ اب صوفیہ یہاں پر سپاہیوں کو آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بوئینہ کا خیال رکھنا۔ بوئینہ کہتی ہے رکو خالہ، میں تیار ہوں اور میں اب طاقتور ہوں۔ میں اپنے خاندان کے قاتلوں عثمان اور بالا اپنے دشمنوں کو اب دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا، مجھے بھی ساتھ لے کر چلے۔ صوفیہ کہتی ہے کہ آپ کی سب سے بڑی طاقت صبر ہے میری پیاری چڑیا، ابھی تم صبر کرو، آج رات اچھی طرح آرام کرو اور صبح محل میں ہونا۔ جس کے بعد بوئینہ خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب عثمان صاحب کائی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر عثمان صاحب کہتے ہیں جیڑ کتائے ادھر آؤ، سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کرو اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ قبیلے کے آس پاس کوئی نہ ہو۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں توران البائی کیسا ہے؟ توران کہتا ہے عثمان سردار وہ اب ٹھیک ہے، ان کا علاج جاری ہے، وہ اندر شفا خانے میں ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ بالا کہتی ہے کہ میرے لیے خاص شربت لاؤ، میں کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے بعد عثمان صاحب البائی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں البائی کیا تم ٹھیک ہو؟ تو البائی کہتا ہے عثمان سردار میں ٹھیک ہوں۔ البائی کہتا ہے کہ میں نے اپنے زخم کا علاج جنگل میں ہی شروع کر دیا تھا اور اس طبیب کا شکریہ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جس خبر کو تم نے ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، اس خبر نے بالا خاتون کی جان بچائی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تمہارا بہت شکریہ۔ البائی کہتا ہے عثمان صاحب صرف بالا خاتون کی خبر ہی نہیں تھی بلکہ میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو البائی کہتا ہے کراسی، وہ اب کافروں کو فولاد بیچتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کیا؟ البائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کراسی اب کافروں کو فولاد بیچتا ہے؟ بندوق کا جوہر جو ترک کے ہاتھ میں لگے گا وہ کراسی اسے کفار کو بیچ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ دشمنی نے کراسی کو اتنا عاجز بنا دیا ہے۔ اورحان کہتا ہے صاحب ہمیں یہ روکنا ہوگا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ضرور روکیں گے۔ اب عثمان صاحب کہتے ہیں البائی سے کہ یہ صوفیہ سام کہاں پر رہتی ہے؟ کیا یہ آکسار میں رہتی ہے؟ جواباً البائی کہتا ہے نہیں، وہ ایک چرچ میں اپنا گھونسلہ بنائے بیٹھی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ چرچ کہاں پر ہے؟ تو البائی کہتا ہے کہ میں یہ نہیں جان سکا۔ ہاں جو لوگ آکسار میں داخل ہوتے تھے ان کے گھوڑے تھکے ہوئے نہیں ہوتے تھے، یعنی واضح ہے کہ چرچ آکسار سے دور نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ اب عثمان صاحب اورحان سے کہتے ہیں اورحان چرچ کو تلاش کرو، آکسار کے تمام تر قریب کے چرچ کو دیکھو، وہ صوفیہ کہاں پڑا ہے مجھے اس کے بارے بتاؤ۔ اورحان کہتا ہے جو آپ کا حکم۔ اب اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں البائی اپنا خیال رکھو اور یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ ناظرین ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔